خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں ایک سڑک افغان رہنما احمد شاہ مسعود سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سمری بھیجی جا چکی ہے۔ احمد شاہ مسعود سے سڑک منسوب کرنے کی درخواست ان کے بھائی احمد ولی مسعود نے وزیر اعظم عمران خان سے کی تھی، جسے انہوں نے منظور کر لیا تھا۔ احمد شاہ مسعود جمعیت اسلامی کے سربراہ تھے، ان کا تعلق شمالی اتحاد سے تھا اور ان کو سوویت یونین اور طالبان کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں سڑک کا نام منسوب کرنا ان سے کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ کسی غیر ملکی رہنما کے نام پر سڑک منسوب کرنے کا قانون کیا ہے؟ اور احمد شاہ مسعود طالبان کے خلاف تھے، اب امریکہ علاقے سے جا رہا ہے، تو کیا یہ ایک حکمت والا فیصلہ ہے کہ افغانستان کی باہمی کشمکش کے ایک کردار سے سڑک منسوب کر دی جائے؟ اور اس عمل سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق سفیر جناب عاقل ندیم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عاقل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہی ہم ذرا ہسٹری پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ فوراً سے خبروں میں آیا، چھپ گئی کچھ لوگوں کے مطابق جو سابق سفیر ہیں ہمارے پاکستان کے، عبدالباسط صاحب ون آف دیم، ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس خبر کو تو پرنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو خبر نہیں تھی کہ ان کو وہ آئے اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو کہا، اور آگے سے خان صاحب نے کہا کہ ہاں ہم کنسیڈر بھی کر لیں گے۔ What do you have to say about it؟ دیکھیں، احمد شاہ مسعود کا ایک سوویت آکوپیشن کے خلاف ان کی جو جد و جہد میں جو ان کا رول تھا وہ بڑا اہم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے افغان مجاہدین لیڈر تھے جنہوں نے سوویت آکوپیشن کے خلاف بڑی بہادری سے جد و جہد کی، اور احمد شاہ مسعود ایک بہت بڑا لیجنڈری فگر ہے، اور ہم ان کی پاکستان میں جنرلی ان کی جو جد و جہد اس وقت جب سوویت آکوپیشن کے خلاف جو جد و جہد تھی اس کا لوگ بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کے کردار کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب سوویت آکوپیشن ختم ہوئی اور اس کے بعد جب مجاہدین کی حکومت بنی اور جو فیصلے ہوئے، اس کے بعد ان کا ایک بڑا نیگیٹو رول شروع ہو گیا تھا، اور میرے خیال میں چونکہ ان کا رول خاص طور پہ پاکستان ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کا مین کردار تھا 1995 میں، تو ان کے حملے کو اگر دیکھیں کہ 5000 لوگوں کا ایک جتھا انہوں نے آرگنائز کیا، ان کی ڈائریکشن پہ وہ جو جتھا تھا وہ پاکستان ایمبیسی پہ حملہ آور ہوا۔ تقریباً 26 کے قریب ہمارے ایمبیسی کے اسٹاف، جن میں فارن آفس کے آفیشلز شامل تھے، جس میں امبیسڈر تھے، قاضی ہمایوں صاحب، منسٹری کے آفیشلز شامل تھے، ان سب پہ حملہ کیا گیا اور تقریباً 26 کے قریب لوگوں کو شدید زخمی ہوئے۔ ایک ہمارے اسٹاف جو تھے وہ اس میں شہید بھی ہوئے، اور وہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، وہ یہ سمجھے تھے کہ یہی سفیر ہیں، ایکچولی یہ حملہ کیا گیا تھا ہمارے سفیر کو مارنے کے لیے، اور اس کو احمد شاہ مسعود کے جو لوگ تھے وہ اس پوری یہ جو واردات ہوئی تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ پورا ہمارا ایمبیسی رینسیک کر دیا گیا تھا، کمپلیٹلی اس کو تباہ کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے ڈیفنس اٹیچے جو تھے وہ بھی شدید زخمی ہوئے، امبیسڈر صاحب بہت شدید زخمی ہوئے، ان کو تقریباً 6 ان کو چاقو کے زخم لگائے گئے، تو ہمارے سفیر کو، اور ان کو ایئر لفٹ کیا گیا اور پھر یہاں پہ ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ تو اس طرح بہت سارے ہمارے جو اسٹاف کے لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، اور اس وقت کی جو افغان گورنمنٹ تھی انہوں نے ایمبیسی کو بالکل پروٹیکٹ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، انہوں نے کمپنسیشن کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے ایمبیسی کو ریبلڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے ہمارے کچھ دیر کے لیے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ ہمارے فورن آفس کو ابھی نہیں پتا، یا بھول گئے ہیں، یا کتابوں سے ختم ہو گئی یہ چیز؟ کیونکہ یہ بات جب عمران خان صاحب کے سامنے آئی تو انہوں نے فوراً ہی ایگری کر لیا کہ ہاں جی، چلو ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ چھوٹے ایک واقعہ ہے 1995 کا نا، لیکن ہو سکتا ہے نہ پتا، تو چلیں فورن آفس یہ بات آئی، وزارت خارجہ کو تو پتا ہوگا یقیناً، لیکن شاید وزیر اعظم کو نہ پتا ہو، کیونکہ میرا خیال اس وقت وہ، تو انہوں نے تو آگے کی وزارت مطلب جو ہماری خارجہ ہے وہاں سے فورن آفس سے یہ گئی ہے آگے انٹیریئر منسٹری، اور انٹیریئر نے پھر کہا سی ڈی اے کو کہ آپ دیکھیں بھائی کون سی سڑک پہ ہم نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، تو سی ڈی اے نے آگے سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں رولز تو بینڈ ہو جاتے ہیں، سر رول ہے نہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کا ہی نام آتا ہے لیکن رولز بینڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو سارے رضامند ہیں اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس ایسے ہوا ہوگا کہ پرائم منسٹر آفس سے وزارت خارجہ کو لیٹر گیا ہوگا، اور اس کو ہو سکتا ہے فارن سیکرٹری کو ہی گیا ہو، اور انہوں نے نیچے اسٹاف کو بھیجا ہو جو کہ ڈیلنگ افغانستان سے جو ڈیل کر رہی ہے ڈیسک، ان کو بھیجا ہوگا ان کے ویوز کیوں، کیونکہ پرائم منسٹر کی آفس سے آیا ہے، تو آپ نے اس کو ایک اہمیت دینی ہے اور اس کو ایک صحیح طریقے سے اس کا جواب دینا ہے۔
تو نیچے سے جو ان کے افغانستان ڈویژن جو ہے اس کے جو آفیسرز ہوں گے انہوں نے کنسرن منسٹری انٹیریئر ہے سی ڈی اے انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان سے مشورہ ایک ریکمنڈیشن مانگی ہوگی یا ان سے ان کے جو ویوز ہوں گے اس کے بارے میں معلومات جاننی چاہیے ہوگی. تو ابھی میرا خیال میں یہی سچویشن ہے. اب جب سی ڈی اے کے ویوز انٹیریئر منسٹری کے ویوز فارن آفس کے پاس آئیں گے تو پھر سیکرٹری خارجہ جو ہیں وزیر اعظم کو لکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹروورشل لیڈر ہیں، گو کہ ان کے والد صاحب پاکستان میں دفن ہیں، ان کا ایک بڑا انہوں نے خود بھی وقت گزارا ہے پاکستان پشاور میں. بالکل اس تو بہت سارے افغان تقریباً ساری افغان جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے پاکستان میں کی سڑک بنانی چاہیے ہم نے تو بڑا تو وہ تو زندہ ہیں اس لیے شاید سڑک تو کسی کی بھی نہ بنے زندگی بھی بن جائے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب وزارت خارجہ اپنا مشورہ دے گی تو ان کا مشورہ یہی ہوگا کہ یہ سڑک ان کے نام پہ نہ کی جائے کیونکہ وہ ایک کنٹروورشل لیڈر رہے ہیں، اور ان کے اور ہمارے جو تعلقات طالبان یا پشتون کمیونٹی ہے اس سے میرا خیال میں اس کو امپیکٹ پڑے گا، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کنٹروورسی میں پڑھیں کیونکہ بہت سارے ڈفرینٹ ایتھنک لیڈرز ہیں، اور ہم نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے ایتھنک لیڈرز یا جو بھی ان کے جو جن کا گورنمنٹ میں کوئی رول نہیں ہے یا وہ انہوں نے کوئی اہم عہدہ نہیں رکھا، ان کا کبھی بھی نام پہ روڈ نہیں رکھے گئے. تو اسی لیے مناسب یہی ہوگا کہ اس گائیڈ لائنز اس کی وجہ سے ہوتی کیا ہیں؟ گائیڈ لائنز تو بڑی سمپل کسی شخص کے نام پہ روڈ رکھنا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہوں اور آپ کے بہت قریبی تعلقات ہوں. مثلا اگر آپ کو یاد ہو ہمارا جو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ لیبین لیڈر کے نام پہ تو اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو اور کرنل قذافی، ان کے بڑے اچھے قریبی تعلقات تھے، اور لیبیا نے ہمیں بہت سارے معاملات میں بڑی مدد کی، ہماری معاشی مدد بھی کی، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو کے لیے جابز بڑے انہوں نے لیبیا میں مہیا کیے. یہ شاہ فیصل والا جو معاملہ ہے وہ جو فیصل ماسکو بالکل شاہ فیصل کا بڑا ایک اہم کردار ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں، ان کے سیاسی بھی ان کا رول رہا ہے. تو اس لیے شاہ فیصل کے نام پہ آپ نے یہاں پہ شاہراہ بنائی ہوئی ہے. سابق چینی وزیر اعظم چو این لائی کے نام پہ بھی ایک روڈ بنی ہوئی ہے، جو کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ چین کے ساتھ ان کے دور میں چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوئے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور رولز یہی ہیں کہ آپ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کے نام پہ آپ روڈز سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں. لیکن ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا رولز تو بینڈ ہو جاتے ہیں. سی ڈی اے کا کلیم کے رولز ہم بتا دیں، ساری دنیا میں رولز بینڈ ہوتے ہیں. رولز آر مینٹ ٹو بی بینڈ. دیکھیں جی یہ رولز کوئی صحیفہ تو نہیں ہے نا، وہ آپ ان میں چینجز ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھنا ضروری ہے کہ چینجز کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ فارن سروس کے لیے ایک بڑا نیگیٹو میسج ہوگا کہ ایک فارن آفس کی ایک ادارے پہ حملہ ہوا. ایک احمد شاہ مسعود نے اس ہمارے ایک ایمبیسی پہ حملے کو لیڈ کیا، اور اس کے بعد ہم ان کی جو ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے جو فارن آفس کے آفیشلز ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ پہ حملہ بھی ہوا تو اور جس نے حملہ کیا بھی ہم اس کو بھی آنر کریں گے. آپ نے ایک اپنی جو ہیوملیشن ہے آپ اس کو کمپاؤنڈ کر رہے ہیں. اچھا دوسری طرف طالبان کا کیا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بھی اگینسٹ ہیں کیا؟ طالبان پیس پروسیس پہ کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس کی؟ نہیں، پیس پروسیس پہ میرا خیال میں اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کہ جو پیس پروسیس جو ابھی چل رہا ہے اس کو کسی طریقے سے افیکٹ کرے، لیکن یہ ایک اننیسیسری اریٹنٹ ہوگا جو کہ میرا خیال جس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. اور وزیر اعظم کو ان چیزوں کو بھیجنے سے پہلے کسی سے پوچھ لینا چاہیے. میرا خیال میں ان کے پاس وزیر اعظم آفس میں بھی ایک فارن آفس کے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے یا کیا ہسٹری کیا ہے اور ہمیں اس پہ پروسیڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. اور آخر میں یہی کہیں گے کہ جو ہمارے وزیر جو خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو اس پہ کلیریفیکیشن کا نوٹ جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اخبار میں ہمارے ظاہر ڈان اخبار میں یہ آرٹیکل چھپا ہے تو اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری اسمال کہ ہم اس پہ بات نہ کرتے. اور جس طرح سے امبیسڈر صاحب نے بتایا کہ حملہ ہوا تھا پاکستان کے سفارت خانے پہ، تو اس پہ ضرور ایک کلیریفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے، فارن آفس کی طرف سے آنی چاہیے. جو پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ لوگوں سے کیسی ہے اور لیڈران سے کیسی ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے.